بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درود شریف کی فضیلت تمام مشکلات اور پریشانی فوراً ختم۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، جس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مجلس فرمایا رہے تھے۔ اس دوران میں ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے دعا کرنی شروع کی تو حمد و ثنا اور درود کے باہر ہی یوں دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب وہ دعا کر چکا، میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے۔ تم نماز کی آخر میں تشہد کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسے طور پر حمد و ثنا بیان کرو جو اس کی شان کے لائق ہو اور مجھ پر درود بھیجو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہو کہ اس حدیث کے راوی حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ ہدایت دے چکے تو اس کے بعد ایک اور شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور اس نے اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے نمازی اب دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بس جب ایسے وقت میں ایسی جگہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی مچا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے جنہوں نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلے اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود ڈال دیں اور فضا میں اتنا درود صدقے دل کے ساتھ بکھریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پا جانے والی ہوں۔ یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہونا چاہیے۔ درود پاک سے مشکلات کا حل، درود شریف کا پڑھنا بے شمار برکت کا باعث ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل اس میں پوشیدہ ہے۔ صدقے دل اور نیت کے ساتھ پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ درود پاک سے مشکلات کے حل کی ضمن میں مختصر طور پر احاطہ کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ گھریلو پریشانیوں کے لیے ہر نماز کے بعد گھر میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے امن و سکون کی حالت رہتی ہے۔ اگر گھر میں میاں بیوی بچے کسی معاملے میں پریشان کرتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے کی کیفیت رہتی ہو تو 111 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی گھر والوں کو پلائیں۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پریشانی اور تنگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور گھر کی فضا سازگار ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 111 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنے کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وقت انتہائی ساتھ ہوتا ہے۔ گمشدہ چیز حاصل کرنے کے لیے
اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہو یا وہ کہیں رکھ کر بھول گیا ہو اور باوجود تلاش کرنے کے نہ مل رہی ہو، تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے باوضو ہو کر 11 روز تک ایسے 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ تعالی خواب میں گمشدہ چیز کے بارے میں اشارہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ویران مقام پر کھو گیا ہو جہاں پر اسے راستہ نہ مل رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر 1100 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور پردہ غیب سے اس کی مدد کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ اور غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے درود پاک کا ذکر کرنا انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسے تنگ دستی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے بلا ناغہ درود شریف کا ورد کرنا ہی مطلوب اور مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے بے اولاد خواتین کے لیے درود پاک کا وظیفہ اولاد کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ جمعے کی نماز کے بعد باوضو حالت میں 111 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر انتہائی رکعت اور عاجزی کے ساتھ اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد اولاد کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد نوازے گی، مراد بر آئے گی اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نواز دے گا۔ اگر مراد پوری ہونے کی امید پیدا ہو جائے تو اس عمل کو ترک نہ کریں بلکہ جاری رکھیں۔ اولاد نرینہ کے لیے جس کے یہاں سے لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور جب جمعے کی نماز ادا کرے تو مسجد میں بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے۔ اولاد نریہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کی مراد بھر آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا۔ درود پاک کی برکت سے اس کے گھر میں اس نعمت کے عطا ہو جانے سے خوشیوں کا دور ہو جائے گا۔ ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اور ذہنی پریشانی کے خاتمے کے لیے نماز عشاء کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر باوضو 111 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ذہنی سکون حاصل کرنے کی دعا مانگیں تو مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 7 یوم تک درود پاک کا وظیفہ اسی طرح کریں۔ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ذہنی سکون کی دولت حاصل ہو گئی ہے اور ہر قسم کی فکر و پریشانی ذہن سے دور ہو گئی ہیں۔ امراض دل کے لیے درود پاک پڑھنا اکثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دل کے امراض میں مبتلا افراد شفا حاصل کرنے کے لیے 11 دن تک فجر کے بعد 513 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر قسم کے دل کے امراض میں شفا حاصل ہوگی۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر قسم کے امتحان یا کسی جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 40 دنوں تک درود پاک پڑھنے سے مطلوب مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات زائل کرنے کے لیے 40 دن تک نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جادو ٹونے کا اثر بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ، فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے پھر ملتے ہیں نئے وظیفے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔